بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کی ذات کے بابرکت نام سے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اور انگنت لا تعداد درود و سلام نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ آج ہم کل والے سبق کو دہرائیں گے، آیت نمبر 220 سے شروع کریں گے۔ اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور البتہ لونڈی جو مومنہ ہے یعنی جو مسلمان ہے وہ بہت بہتر ہے مشرک عورت سے، اگرچہ وہ آپ کو بہت ہی اچھی لگتی ہو یا بھلی لگتی ہو یا خوبصورت محسوس ہوتی ہو۔ اور نہ تم نکاح کرو یعنی مسلمان عورتوں کا، کن سے؟ مشرک مردوں سے، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور البتہ غلام مومن جو ہے، جو مومن غلام ہوا ہے وہ بہت بہتر ہے مشرک مرد سے، اگرچہ وہ مشرک مرد جو ہے مسلمان عورت کو جتنا مرضی اچھا لگے کیوں نہ۔ یہ مشرک بلاتے ہیں آگ کی طرف، اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے، اور بیان کرتا ہے اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، چنانچہ تم الگ رہو عورتوں سے حیض کے دنوں میں، اور نہ تم قربت اختیار کرو ان سے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ پھر جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو تم آؤ ان کے پاس جہاں سے حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو، اور پسند کرتا ہے خوب صاف ستھرا رہنے والوں کو۔ تمہاری عورتیں کھیتی ہیں تمہارے لیے، لہذا تم آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح سے تم چاہو، اور تم آگے بھیجو نیک عمل یعنی اپنے نفسوں کے لیے، اور ڈرو اللہ سے، اور جان لو کہ یقیناً تم ملنے والے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ اور خوشخبری سنا دیجئے مومنوں کو۔ اور نہ تم مومن بناؤ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نشانہ اپنی قسموں کے لیے، یہ کہ تم نہیں نیکی کرو گے، تقوی اختیار نہیں کرو گے، صلح نہیں کرواؤ گے لوگوں کے درمیان میں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب ہم آگے پڑھیں گے 224 سے آگے۔ لا یؤخذکم اللہ بالغو، نہیں مواخذہ کرے گا اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارا اللہ لغو پر، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، ولیکن اور لیکن، یؤخذکم وہ مواخذہ کرے گا تمہارا، بما اس پر جو کسبتا تم نے کمایا، قلوبکم تمہارے دلوں نے۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ تمہارا مواخذہ یا تمہارا امتحان یا تمہیں یعنی مطلب بھگتنا نہیں پڑے گا ان چیزوں کو جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی آپ قسم کھا کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کو مواخذہ ضرور کروانا پڑے گا، اس کا بدلہ ضرور دینا پڑے گا، اس کے بارے میں ضرور پوچھ گچھ ہوگی، اس چیز کے لیے جو آپ نے کمائی ہے، جو آپ کے دلوں کے اندر ہے، جو آپ نے بھید میں رکھا ہوا ہے، جو آپ نے لوگوں کو بظاہر چھپا کے رکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتانا پڑے گا، اس کا اپنا مواخذہ کیا جائے گا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات پوچھ گچھ کرے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ لوگوں کے اعمال کا دورمدار اس کی نیتوں کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، جتنی نیت خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوگی اتنا ہی اس کا اجر اور ثواب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ زیادہ پسند ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ نیکی کے اعمال کرتے جائیں لیکن دل کے اندر جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، اور اپنے نفس کو خوش کرنے کی چاہت ہے، اپنے آپ کو خوش کرنے کی چاہت ہے، تو پھر یہ سراسر شیطانیت کا کام ہے۔ واللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بخشنے والا اور بردبار ہے۔ للذین، ان لوگوں کے لیے جو یولون قسم کھا لیتے ہیں، من نسائکم اپنی عورتوں کے پاس جانے سے، تربصو انتظار کرنا ہے، 4 مہینے، اشہروں مہینے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو قسم کھا لیتے ہیں
کس چیز کی کہ میں جی اپنی عورت کے پاس نہیں جاؤں گا. جی وہ کسی لڑائی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, کسی اناپ پرستی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے اس وجہ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. تو جب وہ یہ قسم اٹھا لیتے ہیں کہ اچھا میں نے اپنی بیوی کے پاس نہیں جانا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی کہ آپ پھر 4 مہینے انتظار کرو. کیا کریں؟ 4. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا لڑائی جھگڑا ہوا, آپ نے غلطی سے جو ہے نا مطلب طلاق دے دی ہے یا اس کو مطلب فارغ کر دیا ہے, ٹھیک ہے, غصے میں آ کے, تو عموماً یہ بات غصے میں ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ اس کے بارے میں اللہ کہتی ہے کہ جی آپ 4 مہینے اپنا انتظار کرو. کیا کرو؟ انتظار. اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جو کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو بہت ہی غلط گائیڈ کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ 4 مہینوں کا انتظار کیوں کہا گیا ہے؟ ہمارے یہاں پہ یہ رواج چلا ہوا ہے, بلکہ آل اوور دی ورلڈ مسلم کمیونٹی کے اندر, کہ اگر مرد نے آپ کو طلاق دے دی ہے, ظاہر بات طلاق غصے میں ہوتی ہے, خوشی سے کوئی بھی نہ بندہ دیتا نہ لیتا ہے, تو کیا ہے کہ جی آپ جو ہے نا اپنے شوہر کو چھوڑ کے نہ جائیں, 4 مہینے اس کے پاس انتظار کریں, اس کے گھر میں رہ کے انتظار کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ آپ کے ساتھ جو ہے اٹیچ ہو جائے, میاں بیوی کا آپس میں تعلق قائم ہو جائے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں. ہو سکتا ہے وقتی طور پہ غصہ آیا ہو تو غصہ ٹھنڈا ہو جائے, ٹھنڈا ہونے کے بعد عورت کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے, مرد کو بھی احساس ہو جائے, تو وہ کیا ہوں کہ آپس میں مل جائیں, میاں بیوی کا دوبارہ رشتہ وہ قائم ہو جائے. تو پھر جو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے کہ وہ آپ نے 4 مہینے وہاں پہ انتظار کرنا ہے اپنے میاں کے گھر. ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ جناب اور مرد نے طلاق دی نہیں, عورت جناب سارا کچھ اٹھاتی ہے اور پک کے جا رہی ہے, تو یہ سراسر غلط ہے, کیونکہ وہ اپنے میکے ہوگی, لوگ اس کو مطلب الگ غلط گائیڈ کرنے والے ہوں گے, مرد کو الگ غلط گائیڈ. اگر وہ اپنے مرد کے پاس رہے گی تو 80-95% چانسز ہوتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہوتی ہے, لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے اور میاں بیوی دونوں میں آپس میں دوبارہ تعلق قائم کر لیتے ہیں. جب دوبارہ تعلق قائم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو لڑائی جھگڑا والا معاملہ ہے یا وہ طلاق جو ہے وہ کینسل ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ 4 مہینے جو عورت ہے اس نے اپنے خاوند کے پاس ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے, طلاق کی صورت میں بھی, ویسے بھی لڑائی جھگڑے کی صورت میں بھی. اور ان 4 مہینوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان رغبت قائم ہو جائے, ان کے درمیان دوبارہ وہ تعلق قائم ہو جائے, تو وہ پھر جو طلاق ہے یا وہ جو اس نے قسم اٹھائی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس دوران خاوند جو ہے وہ اس کی مطلب 4 ماہ کی کفالت بھی کرے گا, اس کے بچوں کی بھی کفالت کرے گا, اور اس دوران ہو سکتا ہے کہ میاں جو بیوی کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ہار سنگار کرے, زیادہ سے زیادہ دلکش نظر آئے کہ میرا خاوند میری طرف متوجہ ہو اور جو ہمارے درمیان یہ قسم ہے یا یہ طلاق ہوئی یہ ختم ہو جائے. پھر اللہ کی ذات آگے یہ کہتی ہے کہ فَإِن فَعُوفُوا, پھر اگر وہ رجوع کر لیں, فَإِن اللہ تو بلا شبہ اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. آگی بات ادھر. تو اس لیے آج کے اوپر یہ میں رات کو ہی پتہ نہیں کس بندے کو بتا رہا تھا کہ ہمارے یہاں پہ یہ رواج بہت غلط ہے کہ مرد نے طلاق کا, پہلے تو عورت بہت زیادہ جلدی سے طلاق مانگ رہی تھی, مرد نے اگر طلاق دے دی غصے میں تو وہ جناب سارا کچھ اٹھاتی اور اسے اپنے بینکے چلی جاتی ہے, جو کہ سراسر غلط پریکٹس ہے. ٹھیک ہے, مطلب اس کے بعد اللہ تعالی ذات نے یہ کیوں 4 ماہ کا ٹائم دیا ہے کہ ہو سکتا ہے اس دوران میاں بیوی کے درمیان جو تعلق دوبارہ قائم ہو جائے اور وہ شادی ٹوٹنے سے بچ جائے, وہ طلاق نہ ہو. تو اب وہ آپس میں رجوع کر لیتے ہیں یہ قرآن کی روشنی کے اندر, تو پھر کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کی ذات بخشنے والا بھی اور رحم کرنے والا بھی اور غفور الرحیم بھی ہے. یہ ذات فرمایا کہ اگر وہ رجوع کر لیتے ہیں تو یہ ہے. تو اس لیے تمام لوگوں سے یہ میری گزارش ہے جو پاکستان کے اندر ہیں, خاص طور پہ خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے بھی, جو عدت کا معاملہ ہے طلاق کی صورت میں, وہ اس کا یہ حکم ہے قرآن کی صورت میں کہ وہ عورت جو ہے جس کو طلاق ہو چکی ہے وہ عدت جو ہے اپنے خاوند کے گھر میں پوری کرے. ٹھیک ہے, ایک تو وہ خرچہ دے گا اس کا, دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے اس دوران ان کے درمیان جو لڑائی جھگڑا یا غلط فہمی پیدا ہوئی ہے وہ کیا ہے ختم ہو جائے اور وہ آپس میں رجوع کر لیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات خود فرما رہا ہے کہ میں بخشنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں. آگے اللہ تعالیٰ کی ذات کیا فرما رہی ہے
وَإِنْ عَزَمُوا اور اگر وہ عزم کر لیں الطلاق و طلاق کا فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات سمیع علیم خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، دل کی باتوں کو جاننے والا ہے. یعنی اس کے باوجود بھی اگر وہ پکا طلاق کا ارادہ کرنے اور میاں بیوی آپس میں تعلق قائم نہیں کرتے ہیں جی تو پھر اس کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا ہے، دلوں کے بھید بھی جاننے والا ہے. والمطلقات اور متعلقہ عورتیں یتربصن انتظار میں رکھیں بے انفسہن اپنے آپ کو ثلاثہ 3 قروء حیض تک. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ جو متعلقہ عورتیں ہیں جن کو طلاق ہو جاتی ہے وہ اپنے آپ کو اپنے نفس کو روکے رکھیں، یعنی 3 ماہ تک. 3 حیض کا مطلب ہے 3 ماہ تک، جس کو عدت کا پیریڈ کہا جاتا ہے کہ وہ 3 ماہ تک یعنی انتظار کرے. ٹھیک ہے، وہ کسی مرد کے ساتھ اپنا مطلب جو ہے کہ میاں بیوی والا رشتہ نہیں بنا سکتی، نکاح نہیں کر سکتی. اس کی سائنٹیفک ریزن یہ ہے کہ ریسنٹلی ریسرچ ہوئی ہے امریکہ کے اندر کہ خواتین جو کہ یہ عدت میں رہتی ہیں تو پہلے جو مرد کے جراثیم ہوتے ہیں وہ 3 ماہ تک ان کا اثر یا ڈی این اے کا اثر جو ہے نا عورت کے اندر رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ 3 حیض کے بعد وینش ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے عورت کے اندر سے پہلے مرد کے جو جراثیم ہیں. تو اس لیے عورت جو ہے 3 حیض کے بعد صاف ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے، اس کے اندر پہلے والے مرد کی کوئی جراثیم نہیں رہتی، اس کی کوئی نشانی نہیں رہتی. پھر اس پاک صافی کے بعد وہ آگے نکاح کر سکتی ہے تاکہ کوئی حرام کے نطفے کی کوئی مطلب جو ہے نا پیدائش نہ ہو سکے. ٹھیک ہے. اچھا، ولا یحل اور نہیں ہے حلال لاہن ان کے لیے ان یکتمن کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ اس کو جو پیدا کیا اللہ نے فی ارحامہن ان کے رحموں میں ان کننا اگر وہ ہیں یومنو ایمان رکھتی باللہ اللہ کے ساتھ و یوم الاخر اور یوم آخرت میں. یعنی اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ اگر طلاق ہو گئی ہے اور اس دوران یا اس سے پہلے مطلب جو ہے کہ میاں بیوی کے ملنے سے یعنی مطلب حمل ٹھہر گیا ہے تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ وہ اس چیز کو چھپائے نہ، وہ ظاہر کریں. جب تک اس بچے کی پیدائش نہیں ہوتی اس کا کام ہے کہ وہ اپنے خاوند کے گھر میں رہیں، اس کا خرچہ پانی اس کے خاوند کے ساتھ اٹیچ رہے جب تک کہ اس بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے، اس وقت تک یعنی وہ طلاق ہو ہی نہیں سکتی، طلاق ہو ہی نہیں سکتی. اس کے بعد جب بچے کی پیدائش ہو جائے، وہ مطلب پاک صاف ہو جائے 1 ماہ بعد یا 1.25 ماہ بعد، اس کے بعد اگر ان کے درمیان تعلق قائم نہیں رہتا میاں بیوی کا اور وہ اسے کو چھوڑ دیتے ہیں، طلاق دیتے ہیں، پھر جا کے طلاق ہوگی. آگے سمجھ؟ یعنی جب حمل ٹھہر جائے. اور اس لیے اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ لوگوں کو مطلب اس چیز کے اندر جو ہے نا اندھا نہ رکھا جائے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں کہ مطلب جو ان کو شبہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا ہم پریگننٹ ہیں یا حمل ہے ہمیں، تو طلاق ہو جائے تو وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، بعد میں وہ ضائع کروا دیتے ہیں بچے کو. ٹھیک ہے، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ایسا کوئی معاملہ ہے، حمل آپ ہو یا پریگننٹ آپ ہو گئی ہیں، تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے خاوند کو بھی بتائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، اور اس اولاد جو آپ کو حمل ٹھہر گیا ہے پہلے مطلب مرض سے یا ہسبینڈ سے، اس کی پیدائش کریں. اس کی پیدائش کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں گی کہ آپ نے رہنا یا نہیں رہنا. اچھا، یہ شرط جو ہے کہ یعنی آپ نے جو پریگننسی ہے یا حمل جو ہے اس کو وہ مطلب چھپا کے نہ رکھے، لوگوں کے اوپر ظاہر کرے، اپنے گھر والوں کے اوپر، سسرال کے اوپر اور اپنے خاوند کے اوپر بھی. یہ حکم کن کے لیے ہے؟ ان عورتوں کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے اوپر ایمان رکھتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو مانتی ہیں، یوم آخرت کو مانتی ہیں، یعنی جو مومنہ عورت ہیں. ٹھیک ہے. اب جو بظاہر تو ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ مانتے ہوں یار اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، لیکن بات یہ کہ جب وہ مطلب مان لیتے ہیں تو اس کو دل سے تسلیم کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے احکامات کی پابندی کریں. ٹھیک ہے، تو وہ اسی صورت میں ہوئے گی جب وہ بندہ مومن ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، وَبَعُولَتُهُنَّ اور ان کے خاوند احق کو زیادہ حقدار ہیں بے رد ہننا ان کو لوٹا لینے کے فی ذالک اس مدت میں ان ارادو اگر وہ ارادہ رکھیں اصلاح کا. یعنی یہاں پہ
یعنی جو مرد حضرات ہیں وہ مرد بنے، اپنے آپ کے اندر وہ مطلب جو ہے نا ہجڑے نہ بنے. اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، پریگننسی ہو جاتی ہے اپنی، اگر اس سے غلطی سے طلاق ہو بھی گئی ہے لیکن اس کی عورت حاملہ ہے، تو وہ دل بڑا کرے اور اس کو اپنے گھر لائے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ذمہ داری مرد کے اوپر رکھی ہے، اور حکمرانی مرد کو اسی دی کہ مرد کا دل بڑا ہوتا ہے، اس کا ظرف ہوتا ہے جو ہے عورت سے مطلب جو ہے نا اچھے ظرف کا مالک ہوتا ہے. وجہ یہی ہے کہ مطلب جو ہے کہ وہ سنبھال سکتا ہے، تو وہ اپنی عورت کو سنبھالے، اپنے بچے کو سنبھالے، اس کی کیئر کرے، اس کی حفاظت کرے. ٹھیک ہے. اور مطلب جو ہے کہ وہ مرد زیادہ حقدار ہے کہ وہ اپنی امانت کو اپنے پاس لائے. ٹھیک ہے. اپنے بچے کو اس کی پیدائش کرے اور اصلاح کا پہلو نکالے. ٹھیک ہے. اگر بیک فٹ پہ بھی جانا چاہتا ہے تو عورت کو کشن دے کہ وہ سوچ بچار کرے اور مطلب جو ہے نا مطلب غلط راستہ نہ چنا جائے، طلاق کا راستہ نہ چنا جائے بچے کی پیدائش کے بعد بھی. اس طرح پھر اولاد بڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی جو مرد حضرات ہیں ان کو مرد بننے کی ضرورت ہے، صرف نام کے مرد نہ بنے. اور مرد سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے مرد اس لیے بنایا کہ اس کا اعلیٰ ظرف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. 2 3 شادیاں یا 4 شادیوں کا حکم اس لیے دیا گیا کہ مرد جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ ذات نے بھی توفیق دی ہے کہ وہ برداشت کریں، عورت کی لڑائی جھگڑے کو برداشت کریں، جو کہ احکام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتے ہیں. اور ان کی جو مطلب اگر 3 4 عورتیں ہیں تو ان کے درمیان میں مسانہ روی قائم کریں تاکہ مطلب جو کسی کو کوئی شک شبہ بھی نہ ہو. کم از کم اس مرد کا اپنا دل مطلب جو ہے نا مطمئن ہونا چاہیے کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا ہوں. باقی عورت تو کسی صورت میں بھی خوش نہیں رہ سکتی، لیکن وہ اپنا مرد جو مطلب جو ہے کہ جس کی اولاد ہے اس کا کام ہے کہ وہ اپنی عورت کو بھی سنبھالے، اپنی اولاد کو بھی سنبھالے. اور یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ ذات نے عائد کی ہے کہ آپ اصلاح کا پہلو نکالیں، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی گنجائش نکالیں. اور ایک تو وہ بچہ ضائع نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو گھر ٹوٹ رہا ہے وہ ٹوٹنے سے بچ جائے گا. وَلَهُنَّ اور ان عورتوں کا حق ہے خامدوں پر مثل و مانند مثال کے طور الذی اس کے جو علیہن ان عورتوں کے ذمہ بالمعروف دستور کے مطابق. یعنی جن جو پریگننسی میں ہوتی ہیں، حمل میں ہوتی ہیں اور ان کو طلاق ہو جاتی ہے، تو ان عورتوں کا بھی یہ حق ہے زیادہ اپنے مردوں کی نسبت کہ وہ بھی اپنے اس حق کو استعمال کریں کہ جب تک آپ بچے کو ڈلیور نہیں کر دیتی، بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی، بچہ مطلب اس دنیا کے اندر نہیں آ جاتا، اس وقت آپ اس گھر سے باہر نہ نکلیں، اپنے خامد کے ساتھ رہیں. اور جب بچے کی پیدائش ہو جائے آپ مطلب ٹائم پورا کر لیں، اس کے بعد کوشش کریں کہ عورت جو ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہار سنگار کرے، خوبصورت بن کے سور کے اپنے خامد کے پاس جائے تاکہ اس کے دل میں جو خلش ہے یا جو چیزیں ہیں وہ ختم ہوں اور میاں بیوی کا دوبارہ سے تعلق قائم ہو جائے. اور مطلب معاشرے کے اندر جو ہے کہ یہ غلط رسم جو ہے طلاق کی نہ پیدا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ چیز کو قرار دیا ہے وہ ہے طلاق. ٹھیک ہے. وَلِلرِّجَالِ اور مردوں کو علیہن ان پر درجۃ ایک فضیلت ہے. یعنی وہی بات ہے کہ مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت ہے، برتری حاصل ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ مرد کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے دل بھی بڑا رکھا ہے، ظرف بھی بڑا رکھا ہے. بعض عورتیں بھی ماشاءاللہ بہت اچھی خاندانی ہوتی ہیں، اعلیٰ ظرف کی مالک ہوتی ہیں، قرآن و سنت کے مطابق چلنے والی ہوتی ہیں، وہ خامد کو تنگ نہیں کرتی ہیں. اگر ان سے کوئی ایسی بات ہو بھی جائے تو کیا ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو مزید زیادہ خوبصورت پیش کر کے تو اپنے خامد کے پاس جاتی ہیں تاکہ میں اس کا دل لبھاؤں، اس کو اچھی لگوں اور وہ میرے ساتھ دوبارہ جو نکاح کا بندھن ہے یا شادی والا یا میاں بیوی والا ریلیشن ہے اس کے اندر ایڈجسٹ ہو جائے اور ہمارا جو گھر ہے وہ ٹوٹنے سے بچ جائے. واللہ عزیز الحکیم بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت بڑا غالب اور خوب حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہر کام کے اندر کیا ہے؟ حکمت پوشیدہ ہے. اور جب وہ حکمت ہے تو ہمیں اس کے مطابق جو ہے کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایک دوسرے کی ساتھ جو ہے کہ نیک سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کو اچھی طرح سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اور پاکستان اور پاکستانی قوم کو شر شیطان اور شر انسان سے محفوظ رکھیں. آمین.